اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ مرکز الاولیاء لاہور تشریف آوری۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد عبادت و ریاضت کی، رضائے الہی کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فکر و فاقہ اختیار کیا اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مصائب و مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنے وقت کے جلیل القدر علماء و مشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ بالآخر اللہ عز و جل کے فضل سے آپ کی معرفت کی تکمیل ہوئی۔ حضرت احمد حماد اور حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو ساتھ لے کر 3 افراد کے قافلے کی صورت میں مرکز الاولیاء لاہور کی طرف چل دیے اور ان کٹھن راستوں سے ہو کر یہاں تشریف لائے اور بیرون بھاٹی دروازہ قیام فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس شہر کو نور اسلام سے روشن فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الیف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے مرکز الاولیاء لاہور کو پاک و ہند کے تمام شہروں کا قطب قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس شہر کی برکت پورے ہند میں پھیلی ہوئی ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے اسلام کا قلعہ بن گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق، حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی۔ لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیام کی مدت تقریباً 30 سال سے زائد ہے۔ اس تمام عرصے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز نیکی کی دعوت میں مشغول رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے داغ سیرت، دلکش گفتگو، پرنور شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے علم و حکمت سے بھرپور ملفوظات لوگوں کو کفر اور گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مساجد کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے اور مسلمان یہاں انفرادی و اجتماعی طور پر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ مساجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد جار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، خیال رہے کہ مسجد آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مسجد تعمیر کرنا، نمبر 2 اس میں اضافہ کرنا، نمبر 3 اسے وسیع کرنا، نمبر 4 اس کی مرمت کرنا، نمبر 5 اس میں چٹائیاں، فرش و فروش بچھانا، نمبر 6 اس کی قلعی چونا کرنا، نمبر 7 اس میں روشنی و زینت کرنا، نمبر 8 اس میں نماز و تلاوت قرآن کرنا، نمبر 9 اس میں دینی مدارس قائم کرنا، نمبر 10 وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر جانا آنا رہنا، نمبر 11 وہاں اذان و تکبیر کہنا، امامت کرنا۔ مزید فرماتے ہیں، مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قیام گاہ بیرون بھاٹی دروازہ کے پاس ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور نہ صرف مالی طور پر مدد فرمائی بلکہ اس کی تعمیر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود
مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت اور لگن سے اس کی تعمیر میں پیش رہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لاتے ہی اپنی قیام گاہ کے ساتھ جو مسجد تعمیر کروائی، اس مسجد کی محراب دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھی، لہٰذا مرکز الاولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کے تحت صاحب فتاوی فیض الرسول حضرت مفتی جلال الدین امجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، درمیان میں ہزاروں حجابات ہونے کے باوجود کعبہ معظمہ کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔